أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. صدق اللہ علیہ وسلم. اس سے پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور یہ جو اللہ نے زمین و آسمان کائنات بنائی ہے اور وہی جو ہے وہ برحق ہے اور سچ ہے اور وہی سب سے بلند اور برتر ہے اور وہی اس کائنات کا مالک ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ جو سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں سامان لے کر چلتی ہیں تو یہ بھی اس کے اندر بھی اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں بِنِعْمَةِ اللَّهِ اللہ کے فضل سے اللہ کی نعمتوں کو لے کر. دونوں ترجمے جو ہے وہ کیے گئے ہیں لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ تاکہ وہ دکھائے تمہیں تم اپنی نشانیوں میں سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ بے شک اس میں نشانی ہے لِكُلِّ صَبَّارٍ ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے شکور اور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے قدردان ہے. کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ سمندر کے اندر جو پانی ہے پانی کے اندر موجیں اور روانی اور پانی جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر گہرائی بھی بہت ہے. اب اس کے اندر کشتی کا چلنا یہ اللہ کے فضل کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ ہزاروں ٹن وزنی سامان لے کر وہ کشتیاں اس پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہیں ورنہ تو ایک چھوٹی سی چیز بھی آپ پھینکیں تو وہ پانی کے نیچے چلی جاتی. تو یہ اس لیے کہا کہ ذرا دیکھو تو صحیح غور تو کرو کہ جو سمندروں کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں وہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور یہ اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہی یہ جو وہ سب کچھ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ اللہ کے کنٹرول اور اختیارات کے اندر یہ سب کچھ ہے. تو اس لیے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سمندر کے اوپر پانی کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس لیے کہ تاکہ اللہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیاں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نشانیاں دکھائیں کہ ذرا سمندر کے درمیان میں جا کر دیکھو کہ ہر طرف پانی ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہاں اس پانی کے اوپر بھی اللہ نے تمہارے لیے ایک ایسا انتظام کر دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کشتیاں چل رہی ہیں. آج بھی دنیا کے اندر ظاہر ہے بڑے بڑے سمندر موجود ہیں اور بے شمار تجارتی سامان جو ہے وہ سمندر کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک معنی بنتا ہے کہ یہ جو سمندر کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو ساتھ لے کر یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل ہوتا ہے. کئی ٹن وزنی سامان جو ہے وہ بحری بیڑوں کے اوپر بڑے جہازوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو منتقل کیا جاتا ہے کشتیوں کے اوپر منتقل کیا جاتا ہے. تو دیکھنے والوں کے لیے عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور جو مزید فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانی ہے لکل صبار شکور ہر اس شخص کے لیے کہ جو صبر کرنے والا ہے. صبار یعنی بہت زیادہ صابر ہے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ اگر مصیبتیں پریشانیاں آئی ہیں تو وہ اس پر صبر کرنے والا ہو شکوے شکایتیں کرنے والا نہ ہو. اور دوسرا شکور کا معنی ہے کہ شکر ادا کرنے والا قدردان ہو کہ یعنی انسان ذرا سی کمی ہوتی ہے اس کو تو وہ شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے صبر نہیں کرتا
اور دوسری طرف اس کے پاس اللہ کی ہر نعمت ہوتی ہے، وہ اس کا جو ہے وہ اس طرح صحیح معنوں میں شکر ادا جو ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ حقیقی معنوں کے اندر جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے یعنی جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر بھی کرتے ہیں اور شکر بھی ادا کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان پر چھا جائے کوئی موج سائبان کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہیں اسی کے واسطے اطاعت اور فرمانبرداری۔ فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، بس جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف تو ان میں سے چند ایک ہی ہیں کہ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ وما يجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا مگر وہ لوگ، کل خطار کفور، کہ جو اپنے قول کے اندر جھوٹے بھی ہیں اور ناشکری کرنے والے بھی ہیں۔ اب یہ بھی بڑی اس آیت کے اندر بڑی مثال، زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جب سمندر کے اندر چاہے کوئی بھی ہے، کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے، شرک کے اوپر چلنے والا ہے یا توحید پرست ہے، جب کیا ہوتا ہے سمندر کے اندر کشتی چل رہی ہے اور اچانک سے سمندر کے اندر جب طوفان آ جائے، اور طوفان بھی بظاہر وہاں پر بڑا سخت ہوتا ہے کہ جو سمندر کی موجیں ہیں، جو لہریں ہیں، وہ انسان کے یعنی کشتی کے اوپر سے جا رہی ہوتی ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ بس اب جو ہے وہ ہمارا آخری ٹائم ہے، تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں، چاہے کوئی غیر مسلم ہے مسلمان ہے، اس وقت ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اسی کی فرمانبرداری کرتے ہوئے وہاں پر جس طرح وہی اسی چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما۔ جس طرح فرعون کو جب غوطے لگے تھے تو اس سے بھی کہا تھا کہ آمنا برب العالمین، اب میں ایمان لاتا ہوں رب العالمین پر، یعنی اس کو بھی جب سامنے آئی ساری چیز، تو یہی حال جو انسان جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں کہ جب مصیبت پریشانی وہاں پر کوئی بت یا کوئی اور چیز بچانے والی نہیں ہے، وہاں اس سمندر کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور وہ صحیح سلامت کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ان کا اگلا جو عمل ہے کہ فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، بس جب ان کو نجات دلاتے ہیں خشکی کی طرف، یعنی جب زمین پر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، فمنهم مقتصد، ان میں سے چند ایک ہی ہیں کہ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جب ان کو مصیبت سے نجات مل گئی تو اس کے بعد چند تھوڑے لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو توحید کے اوپر کاربند رہتے ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، یعنی جب مصیبت پریشانی سے نجات مل جاتی ہے تو پھر دوبارہ رب کو بھول جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری مدد جو ہے وہ وہی بت پرستی اور شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جب مصیبت پریشانی کے اندر انسان ہوتا ہے اور خاص طور پر سمندر کے اندر، تو اس وقت وہ کیا ہے، وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے، وہاں پر کسی بت کا نام نہیں لیتا، وہاں پر صرف ایک اللہ کا نام لیتا ہے۔ لیکن جب وہی بات ہے کہ جب مصیبت پریشانی دور ہو جاتی ہے تو ان میں سے اکثر لوگ جو اللہ کی نافرمانی کے اندر لگ جاتے ہیں۔ وما يجحد بآیاتنا الا كل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار کرنے والے وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے قول کے اندر جھوٹے بھی ہیں اور ناشکری کرنے والے بھی ہیں، کہ یہی لوگ کہ جو سمندر کی لہروں کے اندر تو اللہ کو پکار رہے تھے، لیکن جو اس سمندر سے باہر نکلے اللہ نے مدد کی تو اپنی بات سے جو ہے وہ پھر گئے اور ناشکری کرنے لگے۔ تو گویا ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل ہم دن رات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز ہم اللہ کی جب وہ نعمتیں، اور بالکل انسان جب وہ مفت کے اندر سب چیزیں جب وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک مثال ہے کہ جو آکسیجن ہے، یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، جب سانس کی پرابلم ہو، مسئلہ ہو، تو اسپتال کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو جب وہ پیسے ادا کر کے آکسیجن لگوانی پڑے گی، وہاں پر کتنا مشکل ہے انسان کے،
لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ مفت کے اندر ہر چیز جو ہے وہ دی ہوئی ہے، اگر اس کے بعد بھی انسان ناشکری کرے تو اس سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ، اور اسی طرح جب کبھی ہم، ایک تو یہ سمندر کی مثال دی گئی ہے نا، ایک یہ کہ عام دنیا کے اندر بھی، باقی بھی ہم کسی مصیبت کے اندر اگر پھنس جائیں، کوئی مشکل معاملہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس وقت ہم نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، اس وقت ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، جو ہی وہ مصیبت دور ہوئی ہم سب چیزیں اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو اللہ کی ناشکری ہی ہے کہ مصیبت پریشانی کے اندر تم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب آسانی خوشحالی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے رب جو ہے وہ ہر وقت کے لیے، رب چاہے خوشی ہے، غم ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، کسی بھی حال میں ہے، تو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور جو اللہ کو بھولے گا تو پھر وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو صبر کرے، اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔